غریب آدمی کے بچوں کو روٹی مل رہی ہے تو آپ ہی چاہتے کہ روٹی نہ ملے اس کے بچوں کو. میں نے کہا آپ کی بنیاد پہ بھی روٹی ملے گی مجھے. تیرے میرے سپنے کے سارے گانے ہٹ ہوئے. علی بھائی یہ فاصلہ نہ رکھیں, یہ رومانٹک سین ہے. میں نے کہا یہ بھائی بہن کا سین نہیں ہے, تو یہ سین ہیرو ہیروئن کا ہے. سکھوں کے یہاں ایک رسم ہے کہ اگر ایک بھائی مر جائے تو دوسرا بھائی اس کو چادر ڈال دے تو اس کا مقصد یہ کہ شادی ہو جائے گی. ساگر صدیقی کے ساتھ آپ نے مطلب وقت بھی گزارا تھا. وہ اتنے اچھے اور اتنے پیارے آدمی تھے, وہ شاعر تھے, تو ان کو ایک انجیکشن لگوایا گیا تھا ایسا کہ جس کے بعد وہ مسلسل اس انجیکشن کی حاجت انہیں رہتی تھی. وہ انجیکشن لگواتے تھے اور وہ منشیات یہ کمزوری بن گئی. منشیات کمزوری بن گئی تھی ان کی, جو کہ اور یہی ان کی موت بن گئی تھی پھر. جی ہاں, تو یہ یعنی کہ ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا, زیادتی ہوئی. اچھا, ان کے ساتھ یہ بھی ہوتا تھا, وہ سیاہ پوش بابا عالم تھے, وہ ان کے جو انویٹیشن آتے تھے نا مشاعرے کے, تو وہ ان تک نہیں پہنچاتے تھے. وجہ یہی تھی کہ جیلسی تھی. ایسی جیلسی تو ہوتی ہیں, ایسی جیلسی ہوتی ہیں پرٹیکولرلی ادیبوں میں, شاعروں میں ایسی ہوتی ہیں ایسے. تو ہمارے ہاں تو پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہوتی تھی, لیکن ان کو یہ تھوڑا سا درد تھا کہ یار میں یہاں آیا ہوں, اپنے لوگوں میں آیا ہوں, پاکستان میں آیا ہوں, میں نے پاکستان کو دل سے ایکسیپٹ کیا ہے, اور لیکن ادھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتے ہیں. کچھ عرض کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں بھی کہ ساگر صدیقی وہ آدمی تھا کہ لوگوں نے اس کو جیسے دیوتا کو پوجتے ہیں نا, ایسے اس کو پوجا ہے. ساگر صدیقی کی ایسی اپریسیشن رہی ہے کہ ویسی اپریسیشن کسی شاعر کی شاید نہ ہو. ایک آدمی تھا جو پتنگوں کی ڈور بنایا کرتا تھا. وہ آدمی کہتا تھا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, یہ ولی ہے اللہ کا, اور وہ اسی حساب سے اس کو ٹریٹ کرتا تھا. شاعر ایک درویش تھا. شاعر نے اس دنیا کو اتنی زور سے لات ماری تھی کہ دنیا کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہوگی. ساگر بہت بڑا آدمی تھا. ساگر کے شعر آپ پڑھیے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا تھا ساگر. ناقدری ہمارے یہاں رہی ہے ہمیشہ سے, اور شاید یہ رہے گی اسی طریقے سے. اسی طریقے سے پتہ نہیں کتنے ساگر جو ہیں وہ مٹی میں مل جائیں گے, اور ساگر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی سب جانتے ہیں, سب کو پتہ ہے. بس پاکستان بننے کے بعد جو دانشور ہو گئے, ہمارا جو ٹیلنٹ, ہماری شخصیات, مطلب ان کے ساتھ زیادتی کا جو پہلو ہے وہ بہت زیادہ اجاگر رہا ہے. اور اس کا اثر جو ہے پھر زبانوں پہ پڑتا ہے, اس کا اثر جو ہے شخصیات پہ پڑتا ہے. تو ہماری جو پنجاب کا جو کلچر ہے اس میں جو پنجابی زبان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے وہ تو بہت مطلب اعلیٰ ہے, اور اس میں بدتمیزی کا عنصر کیسے آ گیا؟ پنجابی ایک مکمل زبان ہے. پنجابی وسیع و عریض علاقے میں بولی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے. پنجابی میں شاعری ہے. پنجاب کے بڑے بڑے عظیم شاعر گزرے ہیں, جس میں وارث شاہ ہیں, فضل شاہ ہیں, شاہ حسین ہیں. اتنے بڑے بڑے شاعر ہیں کہ ان کا جواب نہیں ہے اپنی اپنی جگہ. ان کی شاعری میں تصوف ہے, اللہ کی پہچان ہے. یہ کہ یہ سمبل بنا کے انہوں نے شاعری کی ہے کہ یہ ہیر ہے, یہ رانجھا ہے, کون ہیر ہے کون رانجھا ہے, کون روح ہے کون جسم ہے, کون خدا ہے کون انسان ہے. یہ بہت بڑی زبان ہے. اچھا سر, میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ کی اس بات سے. میں تو یہ کہوں گا یہ صوفیاز کی زبان تھی. پھر یہ کیا ہے, پنجابی فلموں میں جو بدتمیزی شروع ہو گئی. میں واپس سے اپنے مطلب فلم کی طرف آ رہا ہوں, تو اس میں اس کلچر کو کیوں پروموٹ کیا گیا کہ بھائی پنجاب کا کلچر تو یہ پنجابی فلموں میں ہے. مجھے آپ یہ ذرا سا بتا دیجئے کہ جو اچھل کود اور یہ جس طرح سے کھیتوں کے اندر کھلیانوں میں نے تو کبھی اس طرح کی لڑکی نہیں دیکھی کہ وہ کرتا اور لاچا پہن کے اور اچھل کے اور بھاگ کے دوڑ کے چھلانگے مار کے. یہ کیا تماشا ہو گیا تھا سر پھر؟ یہ تماشا نہ تو آپ نے کیا نہ میں نے کیا. اس تماشا کرنے والے لوگ جو تھے انہیں خود بھی کبھی احساس ہوا ہوگا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. بہر صورت اس کو پنجاب کا کلچر نہیں کہا جا سکتا. نہیں کہا جا سکتا, بالکل نہیں کہا جا سکتا, قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا.
اور جو پنجاب کا کلچر رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے جو بڑے صوفی شاعر ہیں ان کا کلام بھی ہمارے سامنے ہے. تو ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ یہ کیا کون اچھل رہا ہے، کون کود رہا ہے. کتنی دیر تک کون کودے گا، کون اچھلے گا؟ جی ایک نہ ایک دن تو وہ اچھلنا کودنا بند ہوگا نا. تو سر وہ ہو رہا ہے نا، ہماری فلم انڈسٹری کو جو تالے لگے، فلمیں بننا بند ہو گئیں، لچر قسم کی جو ہے نا وہ ڈانس اور وہ دیکھنے کو ملے. مجھے بہت دکھ ہوتا تھا اس کا. آپ کے دور کی جو فلمیں تھیں اس میں گانے بھی ہٹ ہوتے تھے اور شاعری بھی بہت زبردست ہوتی تھی، سچویشنل سانگز لکھوائے جاتے تھے اور وہ اس کا حصہ ہوتے تھے کہانی کا. اچھا پھر نصیب لال آئی ہے، اور دوسری جو یہ نورجہاں بیگم کے جو آخر کے جو سلسلے تھے اس میں یہ جو شاعر جو حضرات آئے تھے انہوں نے ایسے ولگر اور ہیجان خیز جو گانے لکھنا شروع کر دیے. بدماشی کو پروموٹ کیا گیا فلموں میں، اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی بھی نہیں تھا. بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگ جیسی پکچریں دیکھنا چاہیں گے ویسی پکچریں لوگ بنائیں گے. شاید لوگوں نے یہ پکچریں دیکھنا چاہی ہوں گی یا ان پہ انہیں کامیاب کرایا ہوگا ان فلموں کو، تو یہ کلچر جو ہے آگے بڑھا ہے نا. سنسر بورڈ اس کا کیا کردار تھا؟ اس کا کردار ہی مطلب نظر ہی نہیں آتا تھا کہ یار یہ چیز کو سنسر کر دیں، اس کو ہمارے معاشرے میں، ہمارے پاکستان کے کلچر میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اب میں ایک فلم تھی وہ جو سوسائٹی گرل، آپ سنگیتا میڈم کی ٹیم کا ایک خاص حصہ تھے، آپ ان کی فلمیں آپ سے ہی لکھوائی جاتی میں لکھتا رہا ہوں. جی ہاں. تو کوئی اس فلم میں کوئی اختلاف ہوا تھا؟ وہ فلم نہیں، میں نے پکچر وہ نہ ڈائریکٹ کی ہے نہ لکھی ہے، وہ سید نور صاحب نے لکھی تھی فلم. جی 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 جی. اچھا یہ ہے کہ اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے کہ میں شاید اتنا بڑا رائٹر نہیں ہوں. جی ٹھیک ہے، تو میں اپنے حساب سے لکھتا ہوں. تو میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں نہ ڈائریکٹ کروں گا نہ لکھوں گا ایسے. جی جی. کیونکہ لکھی ہوئی تو وہ سید نور کی تھی، جی. اس میں لکھنا کیا تھا اس وقت. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں بہت کھل کے کہنا چاہتا ہوں لیکن میں کھل کے نہیں کہوں گا. فلم از اے انٹرٹینمنٹ. یس. یہ فلم کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، اس کے ذریعے سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. کتنے پیغمبر آئے اس دنیا کے اندر، کتنے ولی آئے، انہوں نے اس دنیا کو ٹھیک کر لیا تھا. کسی دور میں دنیا اتنی ٹھیک ہو گئی تھی کہ کسی بھی دور میں جی جی یہ دنیا ٹھیک نہیں ہوئی. یہ دنیا ایسے ہی رہی ہے جیسی اب ہے. جی جی. ٹھیک ہے، بلکہ بعض اوقات اس سے ہی بدتر رہی ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب فلم کی وجہ سے. فلم کچھ بھی نہیں یار، فلم انٹرٹینمنٹ ہے. آپ جاتے ہیں 2.5 گھنٹے بیٹھتے ہیں، کبھی ڈانس دیکھ لیتے ہیں، کبھی کامیڈی دیکھ لیتے ہیں، کبھی ہنس لیتے ہیں، کبھی آج تک میں نے تو نہیں دیکھا کہ میری آنکھ میں آنسو آئے ہوں کسی منظر کو دیکھ کے ان کا. جی. اچھا دادا، اس میں آپ بالکل صحیح ہیں اپنی جگہ پر. اس فلموں سے یہ اثر ہوا اسٹیج کے اوپر جو ولگریٹی. تو اقبال صاحب پلیز اب آپ بتائیے اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ سلوشن مجھ سے پوچھا ہے. میں ایک اکیلا آدمی ہوں. کوئی اکیلا آدمی کسی بھی مسئلے کا حل تلاش نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ قوم اجتماعی طور پہ ساتھ نہ ہو. اتنی پبلک ہے، ان میں سے میں نے آج پہلی دفعہ آپ کی آواز سنی ہے جو احتجاج کے لیے کھلی ہے. اور یہ فرض جو ہے نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے، بلکہ پوری قوم کا ہے ایک طریقے سے. جی جی. صاحب اقتدار بھی اور عوام بھی اجتماعی طور پہ اس کے خلاف احتجاج نہیں کریں گے، خود بند نہیں کریں گے. یہ بند نہیں ہو. نقار خانے میں طوطے کی یا طوطی کی آواز کوئی نہیں سنتا. بات بری نہیں لگی، آپ کو مزید وقت چاہیے تو لے لیجیے گا، میرے پاس بہت وقت ہے.